ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ومن اور جو لم یستطع قدرت نہ رکھتا ہو، ومن لم یستطع اور جو قدرت نہ رکھتا ہو، منکم تم میں سے، بلکہ ومن لم یستطع جو نہ رکھتا ہو تم میں سے، ومن لم یستطع اور جو نہ رکھتا ہو، منکم تم میں سے، طولا قدرت، ومن لم یستطع منکم طولا اور جو تم میں سے قدرت نہ رکھتا ہو، ان کے ینکح وہ نکاح کر سکے، المحصنات آزاد، المؤمنات مومن عورتوں سے، المحصنات المؤمنات مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات اور جو تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، تو من سے، ما جو، ملکت مالک ہیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، فمما ملکت ایمانکم تو پھر جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، من فتیاتکم تمہاری عورتیں، المؤمنات ایمان والی، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو پھر جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں ان مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو۔ جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں اس سے مراد لونڈی باندی، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات تو پھر جو باندیاں ہیں لیکن مومن ہو، ایمان والی، ان سے نکاح کر لو۔ اگر تم مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی وسعت اور قدرت نہیں رکھتے تو جو مومن باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ واللہ اور اللہ تعالی، اعلم خوب جانتے ہیں، بإیمانکم تمہارے ایمان کو، واللہ اعلم بإیمانکم اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتے ہیں۔ بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، بعضکم من بعض تم سب ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوا تم نکاح کرو، ہن ان سے، فانکحوہن تم ان سے نکاح کرو، بِإِذْنِ اجازت سے،
اہلہن ان کے مالکوں کی، تم ان کے مالکوں کی، ان کے آقاؤں کی اجازت کے ساتھ ان سے نکاح کرو۔ وآتو اور دو، ہن ان کو، وآتو ہن اور دو ان کو، اجورہن ان کے حق مہر، بالمعروف شریعت کے مطابق، بالمعروف شریعت کے مطابق۔ محصنات یہ پاک دامن ہونی چاہیے، وہ محصنات پاک دامن ہونی چاہیے وہ، غیر نہ تو مصافحات اعلانیہ گناہ کرنے والی ہوں، غیر مصافحات نہ تو وہ اعلانیہ گناہ کرنے والی ہوں، ولا اور نہ ہی متخذات بنانے والی ہوں، اخدان خفیہ تعلقات، وہ جو جن باندیوں سے کرو وہ پاک دامن ہونی چاہیے، وہ نہ تو اعلانیہ گناہ کرنے والی ہوں اور نہ ہی وہ خفیہ طور پر تعلقات بنانے والی ہوں۔ فَإِذَا پھر جب، احصنّا پھر جب وہ عقد نکاح میں آ جائیں، قید نکاح کہہ لیں، عقد نکاح کہہ لیں، وہ آ جائیں، فَإِن پھر اگر، اتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ کسی بدکاری کا، فعلیہن تو ان پر ہوگی، نصف آدھی سزا، ما جو، علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب جو سزا آزاد عورتوں پر ہوتی ہے تو ان باندیوں کو اس کی نصف آدھی سزا ملے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات وہ تھوڑی سی وضاحت میں کرتا رہتا ہوں اکثر جب اس قسم کا موضوع آتا ہے۔ غلام اور باندی کا تصور، غلام اور باندی بنانا، غلام اور باندی کا تصور، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا کا ایک سیاسی اصول تھا، یہ والا پوری دنیا کا ایک سیاسی اصول تھا غلام اور لونڈی بنانا۔ ایک بڑی واضح مثال ہے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنائے گئے تھے، غلام بنا کر بکے تھے، بک کر ایک شخص کے گھر میں آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت آپ کو پتا غلاموں کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، عزیز مصر نے غلاموں کی منڈی سے خریدا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، ابتداءً جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے بہت سارے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ غلام تھے، اور اس وقت عرب کے مختلف گھروں کے اندر لونڈیاں اور باندیاں ہوتی تھیں۔ گویا یہ پوری دنیا کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس نے جو تحائف بھیجے تھے اس میں غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی باتیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دنیا کفر نے ہر چیز کا ملبہ اسلام پر گرانے کی کوشش کی ہے، اور ایک بہت بڑا الزام یہ لگایا ہے کہ اسلام انسانوں کو غلام اور لونڈی بناتا ہے، اور لونڈی اور غلام بنانے کی تعلیم دیتا ہے، ظلم کرتا ہے انسانیت کے اوپر۔ تو پھر یوسف علیہ السلام جب وہ غلام بن کر گئے تھے تو اسلام تو نہیں تھا اس وقت،
تورات اور انجیل اٹھا کے دیکھیں، اس میں غلاموں اور لونڈیوں کے واضح احکامات ہیں، وہ کہاں سے آ گئے؟ اگر اسلام یہ کرتا ہے، حالانکہ تورات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2000 سال پہلے اتری تھی، انجیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے اتری تھی، تو ان کے اندر کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تورات اور انجیل پھر حکم دے رہا ہے، اور تورات اور انجیل کے داعی ہیں یہودی اور عیسائی۔ تو ایک اصولی بات کہ یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی، یہ دنیا کے سیاسی نظام کا ایک حصہ تھا۔ وہ جب جنگیں کرتے تھے، دشمن کو قید کرتے تھے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، قید کرنے کے بعد پھر ان کو غلام اور لونڈیا بنا لیتے تھے، یہ چلا آ رہا تھا۔ ہاں، اسلام آیا، پہلی دفعہ ایسا ہوا، پہلی دفعہ اسلام آیا تو اس نے اس پسے ہوئے طبقے کو بھی ریلیف دیا، دو طرح کا ریلیف دیا۔ ایک تو یہ کہ بھائی ان کو آزاد کرنا شروع کرو، ان کو آزاد کرنا شروع کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کے والد نے کہا تھا نا، بیٹا غلام آزاد کرنا ہی ہوتا ہے نا، تو کوئی اچھا بھلا دیکھ کر طاقتور صحت مند ایسا غلام آزاد کیا کرو، کل کو تیرے کام تو آئے۔ تو وہ کہنے لگے ابا جان میں اس لیے نہیں آزاد کرتا کہ میں اپنا فائدہ لوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ پھر سورہ الشمس اور سورۃ اللیل نازل ہوئی تھی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ اپنا مال اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ اس سے اپنی ذات کو فائدہ حاصل کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اسلام، یہ پہلا سٹیپ اسلام نے لیا، ان کو غلام کرنا، آزاد کرنا شروع کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کمپٹیشن چلتا تھا، اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ کون زیادہ غلام آزاد کرے گا۔ ہر جمعے کو یہ دونوں حضرات 100 یا اس سے زائد غلام خرید کر آزاد کرتے تھے۔ یہ مذاق نہیں ہے 100 غلام، لیکن یہ لوگ کرتے تھے۔ ایک تعلیم یہ تھی۔ دوسری تعلیم یہ تھی کہ ان کے جو کچھ حقوق ان کے لیے بھی متعین کیے گئے، ان پر اتنا بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکے، جو ان کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ اس کے ساتھ نرمی کرے گا۔ یہ تمہارے لیے کھانا بنائیں، ان کو بھی ساتھ بٹھاؤ، اگر ساتھ نہیں بٹھا سکتے تو تھوڑا سا کھانا اپنے کھانے میں سے ان کو دو، جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ، جو سہولت اپنے لیے حاصل کرو اس سہولت میں کچھ حصہ ان کو بھی دو۔ یہ اسلام آیا۔ پھر اس لیے اس کے بعد آپ کو عجیب و غریب واقعات نظر آئیں گے۔ پھر وہ غلام جو آزاد کیے گئے، وہ غلام جو آزاد کیے گئے، اسلام کی دی ہوئی عزت سے انہوں نے اتنا بڑا رتبہ پایا، کوئی حد و حساب نہیں۔ عطا ابن رباح اپنے زمانے میں، عطا ابن رباح یہ تابعی ہیں، ان سے بڑا کوئی صاحب علم نہیں تھا، اور اپنے وقت کے جو بادشاہ تھے اس وقت، اور یہ اموی خلافت کا دور تھا، وہ حالانکہ بیچارے چپٹے سے کالے سیاہ حبشی تھے، غلام تھے، آزاد کیے گئے تھے، علم حاصل کیا۔ یہ حال تھا خلیفہ کا، مجھے نام اس وقت مکمل ذہن میں نہیں ہے، غالباً سلیمان بن عبد الملک تھا، غالباً سلیمان بن عبد الملک تھا یا ولید بن عبد الملک تھا، ان میں سے کوئی۔ وہ حرم مکہ میں ان کے سامنے دوزانوں آ کر بیٹھ کر ان سے دین سیکھ کے جاتا تھا۔ یہ غلام تھے، آزاد ہوئے۔ پھر یہ اسلام کی دی ہوئی عزت تھی، یہ اسلام کا احسان ہوا ان پر، انسانیت کے اوپر، اور انسانیت کے پسے ہوئے طبقے کے اوپر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، خصوصاً اس لیے کہ ہم جب سوشل میڈیا دیکھیں گے وہاں ہمیں ایسی بھی چیزیں ملیں گی کہ اسلام نے انسانیت کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے لوگوں کو غلام بنایا۔ نہیں، اسلام نے نہیں بنایا، ہزارہ سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، اسلام نے آ کر اس کے خاتمے کی کوشش شروع کی۔ جی، یہ تو ہوئی ایک جنت سی بات۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان ہوئی ہے وہ یہ، اگر کوئی شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی مالی وسائل نہیں اس کے پاس اتنے زیادہ، اس کے پاس اتنے زیادہ مالی وسائل نہیں ہے، تو اسلام پھر اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے دوسری آپشن یہ رکھ رہے ہیں کہ وہ کسی باندی کے ساتھ نکاح کر لے، یعنی کسی کی باندی ہے، یہ اس سے نکاح کر لے،
کسی کی باندی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت سے یہ نکاح کر لے. اب جو باندی ہے نا تو اس میں سہولت یہ ہے نمبر ایک کہ اس کو تھوڑا حق مہر بھی دے دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک آزاد عورت کو اسلام جتنے حقوق دیتا ہے تو غلام عورت کے حقوق نسبتاً کم ہیں. غلام عورت کے حقوق نسبتاً کم ہیں. آلریڈی وہ ایک مالک کے پاس رہ رہی ہے, اس کے پاس رہائش ہے, اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ بندوبست ہے, پہلے سے یہ موجود ہے. چلیں ایک شخص اس سے نکاح کر لیتا ہے تو اس نکاح کی صورت میں اس کی ضروریات بھی کچھ نہ کچھ پوری ہوتی رہیں گی, اور وہ جو غریب عورت ہے, باندی ہے, اس کے معاشی معاملات بھی وہ اپنے مالک سے حل ہوتے رہیں گے. اس لیے اسلام یہ آپشن دے رہا ہے اگر کوئی آزاد عورت کے ساتھ, لیکن بہرحال آج کل بھائی غلام باندی لونڈی کوئی بھی نہیں ہے, یہ فی الوقت دنیا کے اندر یہ آپشن نہیں ہے, لیکن اس وقت تھی, مدینہ میں تھی, مکہ میں تھی, عرب کے اندر یہ چیز عام تھی, موجود تھی, یہ سب سہولت موجود تھی. تو اس وقت اسلام یہ آپشن دے رہا تھا کہ کسی باندی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے کہ باندی کو بہرحال کچھ نہ کچھ, غلام اور باندی عام آزاد مردوں کی نسبت ان کے حقوق کچھ نہ کچھ کم تھے, ان کو کم حق مہر دیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو مساوات کی شرط ہوتی ہے باندی کے ساتھ وہ مساوات بھی ضروری نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ وہ مساوات نہ بھی کی جا سکے ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, تب بھی کوئی حرج نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں باندیوں کے ساتھ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے ہیں باندیوں کے ساتھ. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے آپ کے بیٹے, وہ باندی تھیں. شاہ مقوقس نے, آپ کو مصر کا بادشاہ شاہ مقوقس تھا, اس نے بھیجی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضور آپ نے نکاح فرمایا باندی کے ساتھ. تو یہاں اسلام اس کو یہ غریب شخص کو یہ اختیار دے رہا ہے. اب چونکہ معاشرتی طور پر اس کے حقوق تھوڑے سے کم ہیں, معاشرتی طور پر اس کے حقوق تھوڑے سے کم ہیں, تو اسلام نے پھر اس کو ایک رعایت اور بھی دی. اگر یہاں سہولت میں کمی آئی ہے نا تو اسلام نے پھر اس کو ایک رعایت بھی دی. اس باندی کو رعایت اس کو یہ دی ہے اسلام نے کہ اگر کل کوئی یہ کسی غلطی کا, گناہ کا اور بدکاری کا ارتکاب کرتی ہے تو آزاد عورت کو جو سزا ملے گی اس کو اس سے نصف ملے گی. اگر اس کو حقوق ملنے میں تھوڑی سی کمی ہے تو اس پر جو برڈن ڈالا گیا ہے اس کو بھی پھر بیلنس کیا گیا ہے. یہ اس آیت کے اندر اللہ لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی ہے کہ دیکھنا بھائی دھیان سے, عورت بے شک باندی ہو, بے شک لونڈی ہو, لیکن ہو شریف. یہ نہ ہو کہ پورے محلے کے اندر اس کے تعلقات اور پھیلے ہوئے ہوں, ایسی عورت سے نکاح نہیں کرنا. بے شک وہ باندی ہے, مومن ہو اور نیک ہو, شریف ہو, مومن ہو اور نیک ہو. پھر دیکھتے ہیں جی, درمیان میں کوئی بات آ جائے گی تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. ومن, اور جو لم یستطع منکم طولا, تم مردوں میں سے جو قدرت نہیں رکھتا, این کی ہاں کہ وہ نکاح کر سکے, المحصنات آزاد, المؤمنات مومن عورتوں سے, آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکے, تم میں سے جو مرد اس کی استطاعت نہیں رکھتا, فمما ملکت ایمانکم, تو جو تمہاری باندیاں ہیں, من فتیاتکم المؤمنات, تمہاری مومن عورتوں میں سے, تو جو مومن باندیاں ہیں وہ ان سے نکاح کر لے. واللہ اعلم بایمانکم, اور اللہ تمہارے ایمانوں کو جانتے ہیں. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو. یہ جملہ, اس جملے کا مطلب یہ ہے تم ایک دوسرے میں سے ہو کہ بھئی وقتی طور پر کچھ ایسی صورت اس کے ساتھ پیش آئی ہے کہ وہ باندی بن گئی ہے, باقی وہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو. بعضکم من بعض, فانکحوہن, تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, یا تم ان سے نکاح کر لو, باذن اہلہن, لیکن ان کے مالکوں کی اجازت سے, ان کے آقاؤں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن, اور تم ان کو ان کے حق مہر دو, بالمعروف, لیکن شرعی طریقے کے مطابق, یعنی شریعت نے اس کا حق مہر
اس کو کم حق مہر دینے کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ محصنات، یہ پاک دامن ہوں عورتیں، غیر مصافحات، نہ تو اعلانیہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے تعلقات اختیار بنانے والی ہوں۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ نکاح عقد نکاح میں آ گئیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بدکاری کرے، فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو آزاد عورتوں پر جتنی سزا ہے ان کو اس کے مقابلے میں آدھی ملے گی۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے، یہ لمن، اس کے لیے ہے، خشیہ، جو ڈرے، العنت، گناہ میں مبتلا ہونے سے، منکم، تم میں سے جو گناہ میں مبتلا ہونے سے ڈرے، یہ اجازت اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یعنی اگر کسی کو یہ ہونا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو خدا نہ خواستہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو پھر وہ بے شک باندی سے نکاح کر لے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور یہ کہ تم صبر کر لو، تو خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے، تم صبر کر لو تو یہ بہت بہتر ہے۔ صبر کر لو کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر آزاد عورت سے کر لو زیادہ بہتر ہے، اس کے اندر بہرحال بہت سی قباحتیں ہیں، باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں بہرحال بہت سی قباحتیں ہیں، کہ وہ بہرحال ایک شخص کی لونڈی بھی ہے، تمہاری بے شک بیوی بن گئی ہے لیکن وہ ایک شخص کی لونڈی بھی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ شخص کہے جی کہ ہفتہ تم نے ادھر رہنا ہے، کام کاج کرنا ہے، تم نہیں جا سکتی اپنے خاوند کے پاس، قباحتیں ہیں اس طرح کی۔ تو لیکن اگر کوئی شخص اس حد تک مجبور ہو گیا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے لگا ہے، تو پھر وہ باندی سے بھی نکاح کر لے، لیکن گناہ میں مبتلا نہ ہو، زنا کا مرتکب نہ ہو۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جس کو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ وان تصبروا خیر لکم، اور تم صبر کر لو تو یہ تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ یریدو، چاہتے ہیں، اللہ یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں، لیبینا، کہ کھول کر بیان کریں، لکم، تمہارے لیے، اللہ اپنے احکامات کو کھول کر تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چلائیں، سنن، راستوں پر، الذین، ان لوگوں کے، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزر چکے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ان کے راستوں پر چلائیں۔ وَيَتُوبَ، اور اللہ مہربانی فرمائے، علیکم، تم پر۔ واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والے ہیں، حکیم، حکمت والے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، یرید، چاہتے ہیں، ان یتوبا، کہ وہ مہربانی فرمائیں، علیکم، تم پر۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانا چاہتے ہیں۔ ویرید، اور چاہتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، الشہوات، خواہشات کے، اور جو خواہشات کے پیروکار ہیں، شہوات کہہ لیجئے، شہوات کا لفظ خواہشات سے بھی آگے کا ہے، اور جو شہوات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی شہوات کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر بہت دور لے جائیں، وہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر بہت دور لے جائیں، گمراہی کے راستے پر لے جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤ اور ایک پاکیزہ زندگی بسر کرو، لیکن جو خواہشات کے پیروکار، شہوات کے پیروکار ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں نکاحوں سے ہٹا کر برے کاموں میں لگائیں، ناجائز تعلقات میں لگائیں۔ چنانچہ آج دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو اپنی شہوات کے پیروکار ہیں وہ نکاح کو ایک ثانوی حیثیت دیتے ہیں، وہ نکاح کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ کچھ الفاظ جو ہمارے معاشرے کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ کفریہ الفاظ ہیں، وہ کفریہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا ایک حصہ میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، دوسرا نہیں۔ فرینڈ،
اس کا ایک حصہ بول رہا ہوں، پورا لفظ نہیں بول رہا میں. یہ اصطلاح ہمارے معاشرے کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، اسلام کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو شہوات کے پیروکار ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ وہ تمہیں اسلام سے ہٹا کر بہت دور لے جائیں. یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں ان یخفف، کہ بوجھ ہلکا کریں، عنکم، تم سے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ ہلکا کریں. وخلق، اور پیدا کیا گیا ہے الانسان، انسان ضعیفا، بڑا کمزور، اور انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم سے بوجھ ہٹائیں اور تمہیں آسان دین عطا کریں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الدین یسر، اسلام تو بڑا آسان سا دین ہے، اسلام بہت آسان دین ہے. اور جو بوجھ ہے وہ ہمارا اپنا لادا ہوا ہے، جو بوجھ ہے وہ ہمارا اپنا لادا ہوا ہے. بس جی ہاں.